السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم والمقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. الحديث وكما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كرر أيمانا قبل التكفير فروايات، ثالثهما وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات. انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریف قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی عبادت کا اس نے حکم دیا کہ وہ عبادتیں خالص اس کے لیے کی جائیں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب وہ اکیلا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی اکیلے کی جائے گی۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا، اور ایک ایسا دین دے گئے
جس پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے معلوم ہے آج 10 تاریخ ہے شعبان کی 1447 ہجری، 29 جنوری 2026 عیسوی۔ ہم رحاب میں یہاں جناب حارث بھائی کے مکان پر ہفتہ واری درس جو سالوں سے چل رہا ہے آپ کی خدمت پہ پیش ہے۔ کتاب الملخص الفقہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو چیپٹر پچھلے درس میں ہم نے شروع کیا تھا وہ ہے احکام الیمین، کہ قسم کھانے کے احکام۔ تو اس میں پچھلے درس میں ہم نے قسم کس کو کہتے ہیں، قسم کی قسمیں کیا ہیں، اور شریعت کا کیا حکم ہے قسم کھانے والوں کے لیے، یہ تفصیل پڑھ لیں۔ اب اس کا دوسرا جو اہم حصہ ہے جو آج پڑھ لیں گے تو یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، وہ ہے کفارہ، قسم کا کفارہ۔ اگر انسان قسم کھاتا ہے اور اس قسم کو توڑ دیتا ہے، قسم کھاتا ہے پھر قسم کو توڑ دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے کفارہ ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کی تفصیلات ہے اس کا کفارہ، اس کی تفصیلات کیا ہیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جانتے ہیں رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی انسان پر رحم نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ماں بھی اپنے بچے پر اتنا رحم نہیں کر سکتی جتنا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کی رحمت کا۔ جیسے اس کی ذات کی جیسی کسی کی ذات نہیں، ویسے ہی اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں۔ اللہ کے جیسا کوئی ہے نہیں سکمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی نہیں، ویسے ہی اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہو سکتی، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ رحمان ہے تو کوئی اور رحمان نہیں ہے، وہ رحیم ہے تو ویسا کوئی رحیم نہیں ہے۔ رحیم ہے انسان، آپ بھی رحیم ہو سکتے ہیں، ماں بھی رحیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت پر رحیم ہے، لیکن اللہ کے جیسے رحیم نہیں ہے۔ رحمت ایک صفت ہے جو اللہ عز و جل جس سے متصف ہے کہ وہ رحمت والا ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ صفت ہے، میرے اندر بھی یہ صفت ہے کہ ہم رحم کرتے ہیں، مخلوق میں یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی جیسی صفت کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور توڑ دے، اس کی لاج نہ رکھے قسم کی، تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے کفارہ رکھ دیا، جاؤ کفارہ دے دو۔ اور بہت سارے باب الکفارات ایک الگ چیپٹر ہے باقاعدہ، بہت ساری چیزوں میں کفارے ہیں، بہت ساری چیزوں میں کفارے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کفارہ رکھا ہے تاکہ انسان پکڑ سے بچ جائے۔ قسم کھا کر قسم کو توڑ دینا غلط بات ہے۔ قسم کھا لے کوئی انسان اور اس کی قسم کو خود توڑ دے، اس کو بڑا ہم نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو کیا حل ہے؟ کچھ توبہ کا راستہ ہے، کچھ اپنے آپ کو کلین کرنے کا راستہ ہے۔ اب قسم تو توڑ دیے تو راستہ ہے کفارہ۔ اب یہ جو کفارہ ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ بعض لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں میں، مسئلہ کیا ہے؟ دین کو صحیح سمجھنا، میں اکثر بولتا ہوں، میری ریکارڈنگ سنیے آپ، چاہے دعویٰ سینٹر میں درس دوں، یہاں جمعرات کا یہ سالوں سے درس ہو،
یا ہندوستان کے الگ الگ جگہ جہاں بھی میرے کچھ پروگرامس وغیرہ ہوئے ہیں یا خطبے ہوئے ہیں جمعے کے، یا ترجمہ بھی ہوتا ہے مسجد ضیاء میں یا مسجد رضوان میں اکثر ایک اہم بات بتاتا ہوں جو کہ اصل چیز وہی ہے کہ دین کو صحیح سمجھنا. جب انسان دین کو صحیح نہیں سمجھے گا تو وہاں سے پھر پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں. آپ دیکھیے مسلمان شرک کرتا، جلدی جلدی بولیے، مسلمان بدعت کرتا، سلف سے ہٹ کر تکفیری منہج خوارج کا جیسا منہج ہے تھا کہ مسلمان کے گناہ کو دیکھ کر بڑے گناہ کو کافر بول دینا، یہ جو منہج ہے مسلمانوں میں ہے. یعنی منہج کی خرابی ہے نا، یہ ایک شرک، ایک بدعت اور تیسری منہج کی خرابی. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ صحیح نہیں سمجھنا دین. آپ دیکھیں جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ قرآن بھی پڑھتے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، بھی شرک کیسا کر رہا ہے؟ اس نے سمجھا نہیں ہے دین کو. وہ خطبہ بھی سنے گا، ہو سکتا ہے علماء کے دروس میں بھی جائے، لیکن وہ کن علماء کو سنتا ہے؟ جو توحید کی بات بتاتے ہیں؟ نہیں، جو دین کو غلط سمجھاتے ہیں. آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں دین ایک بہت بڑی نعمت پہلے، پھر دین کو صحیح لوگوں سے حاصل کرنا ایک بہت بڑی نعمت. ورنہ ایک آدمی بیٹھ کر ہم کو توحید کی جگہ شرک بتا رہا ہے، سنت کی جگہ بدعت کی دعوت دے رہا ہے، سلف کا منہج سے ہٹا کر تکفیری معتزلہ، اشاعرہ، خوارج، جہمیہ کا منہج بتا رہا ہے ہمیں. یہ مصیبت ہے، آفت ہے. یہ تو اللہ کی نعمت یہ ہے کہ انسان دین پر رہے، دین سنے، دین سیکھے اور دین کو سمجھے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرتا ہے. آدمی نہیں سمجھے گا تو شرک کو کیا سمجھے گا؟ توحید. بدعت کو سنت، تکفیر کو یہ غلط. صحیح منت سمجھے گا، ہاں میں نے گنہگار کو اس کی سزا دی. اور جی جگہ جگہ یہ مسئلے آتے ہیں. کل ایک صاحب نے نماز نہیں پڑھنے والے کو کہا یہ شیطان ہے. کل کی بات. نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے، صحیح ہے نا؟ کیا نماز نہیں پڑھنے والا شیطان ہے؟ اس کو شیطان بولنا. میں نے کہا آپ کیوں بول رہے ہیں شیطان اس کو؟ ٹھیک ہے اس کو سمجھائیں گے ہم. کیوں نماز پڑھو بھائی، کیوں نماز مسلمان ہو کیوں 3 پڑھتے، 2 پڑھتے، 5 پڑھو؟ نہیں شیطان ہے یہ. ارے کیسے شیطان ہے؟ یہ کون سا منہج ہے آپ کا؟ اس کو شیطان بول کے اس پہ حکم لگا دیا. آپ کو کیسے معلوم ہو شیطان؟ نہیں اس کو ہمیشہ میں بولتا ہوں نماز کو جاؤ، نہیں جاتا ہے، کمرے میں بیٹھا رہتا ہے. غلط. انسان کیسے بھائی اس کے عقیدے پہ حملہ کر رہے ہیں آپ اس کو شیطان بول دی. ٹھیک ہے مسلمان ہے، غلطی اس کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب تاکید کریں گے ہم بھائی پڑھو بھائی، آپ کو معلوم ہے نا 5 پڑھنا ہے، کیوں پڑھ رہے 3 میرا؟ تو دین کو صحیح سمجھنا یہ نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہمارا عقیدہ شرک سے محفوظ ہو جائے، ہماری سنتیں بدعتوں سے محفوظ ہو جائیں، سنتیں مخالفتوں سے محفوظ ہو جائیں، ہمارا منہج سلف کے منہج کے جیسا. چلیے تو کفارے میں بھی بڑے مسئلے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کفارے میں اختیار ہے انسان کو، قسم کھا لے تو اس کا اختیار ہے، کیا وہ چاہے مسکین کو کھانا کھلائے یا چاہے روزے رکھ لے. یہ غلط فہمی جیسے آگے بات آ رہی. تو کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی دلیل قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ عز و جل نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ عز و جل نے تمہارے قسموں کا کفارہ فرض کیا ہے. اللہ عز و جل نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ فرض کیا ہے، مطلب قسم کھا کر توڑ دو تو کفارہ رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے. تو کفارے کی دلیل ہو گئی. اس میں حدیث میں موجود ہے اس سلسلے میں کفارے کی دلیل کیا ہے. حدیث ہے کہ کفارہ ہے. کس کے کفارے کی بات ہو رہی ہے؟ قسم کی. صحیحین کی روایت ہے. صحیحین مطلب تیرا بچے کا ہے. ہاں بیٹے صحیحین کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. دیکھو بیٹے شرمانا نہیں، دین سیکھنے آئے ہم دین سیکھنے آئے. اب کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ کیوں آئے بیٹے؟ اچھا بچہ ہے ماشاء اللہ، دعا سینٹر میں بھی آتا ہے وہ بچہ. بیٹے آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ لوگ بچے بڑے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ بولیے بھائی. میں اور آپ کیوں آئے یہاں؟
دین سیکھنے، علم حاصل کرنے، علم سیکھنے تو ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا تو معلوم ہو جائے گا آپ کو صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شرمانا. دیکھیے 2 لوگ کبھی دین نہیں سیکھ سکتے. ہاں کون؟ نمبر 1 شرمانے والے، نمبر 2 متکبر، گھمنڈی، تکبر کرنے والے، کبھی نہیں حاصل کر سکتے. شرمندہ انسان رہے، شرمندہ میں حیا آ رہی ہے. شرم و حیا دین کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. علم کے حصول. تکبر، مجھے معلوم ہے سب، مجھے معلوم ہے سب، ختم. علم حاصل کرنا، کرتے رہنا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کب تک علم حاصل کریں گے آپ؟ کیا فرمایا؟ کب تک؟ قبر میں جانے تک. بولے لحد میں پہنچنے تک. اللہ اکبر. جی بیٹے، صحیحین کا مطلب، چھوٹا سا سوال. صحیح حدیث تو ہے لیکن صحیحین کی روایت ہے یا متفق علیہ روایت ہے. چلیے گا جواب دونوں کا ایک ہی ہے. ہاں بیٹے کہاں ہے عبدالوسید بھائی؟ بابا کہاں ہے؟ ہاں متفق علیہ یا صحیحین؟ پوچھو. بولو عبدالواری، سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی تو 2 جگہ مطلب کون سی 2 جگہ؟ تو بات اٹھاؤ، بولو نا بیٹا، بولو. صحیحین کا مطلب؟ شاباش. صحیحین کا مطلب بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. صحیحین یا متفق علیہ کا مطلب، بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں، بچے اچھے ہی ہوتے ہیں، تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے یہ یاد رکھیے، جب بھی کوئی لفظ سنیں آپ صحیحین میں آیا ہے یا متفق علیہ حدیث ہے، اس کا مطلب صحیح بخاری. صحیحین ہے 2 صحیح کتاب. صحیحین تسنیہ ہے نا، ڈول. کیا مطلب صحیح ہے؟ 2 صحیح کتاب. کون سی؟ صحیح بخاری. مطلب یہ جو حدیث یہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. چیک کر لو نیچے، آواز نہیں جا رہی تو پھر دیکھو. متفق علیہ مطلب امام، یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے. تو صحیحین کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قسم کھاؤ، جب تم قسم کھاؤ پھر تم دیکھو کہ جس کی تم نے قسم کھائی ہے دوسری چیز اس سے بہتر ہے. تم نے کوئی کام کرنے کی قسم کھائی ہے، تم نے کسی کام کے لیے قسم کھائی ہے، پھر تم کو نظر آیا بعد میں پتا چلا نہیں اس سے بہتر دوسری چیز ہے، تو کیا کرو؟ جو بہتر چیز ہے وہ کرو. اور اب یہ توڑنا پڑے گا نا، یہ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا کیا کرو؟ کفارہ دے دو. پڑھ چکے ہیں اس سے. یعنی مباح چیزوں میں سے ہم یہ قسم کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کسی چیز کے لیے پھر میں اس سے بہتر چیز دیکھتا ہوں. اچھا اس کو سمجھنا بھی مسئلہ ہے. اور نہ بولیں گے میں قسم کھایا تھا فلاں چیز کے لیے، میں قسم کھایا تھا کہ جو ہے میں نماز پڑھوں گا، ایک بھی نماز نہیں، اس کے بعد میں سوچا نہیں ضروری نہیں 5 پڑھنا، اب میں نہیں پڑھتا 5، کفارہ دے دوں گا قسم کھا. یہ ہے مطلب اس کا حدیث کا. واجب کی قسم کھا کے آپ واجب کرنے کے لیے قسم کھا رہے آپ اور اس کو توڑ کے پھر واجب کام چھوڑ رہے. 5 نماز پابندی سے پڑھوں گا قسم کھا رہے، پھر اس کے بعد دیکھیں نہیں میری ڈیوٹی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے یا مسئلے ہو رہے ہیں میرے جاب کو لے کر، تو آپ قسم کا کفارہ کر دیے 3 پڑھ رہے. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. نہیں، جو مباح جائز چیزیں ہیں، کھانا پینا، وہاں گھر بنانا، میں نے مثال دی تھی. مثال آپ نے قسم کھائی کہ میں گولڈن ہینڈس میں فلیٹ لوں گا، نہیں کیا ہوتا ہے گولڈن ہینڈس میں میں جو ہے پلاٹ خریدوں گا، اللہ کی قسم میں جو ہے آڈم اسکول کے سامنے کی جو ہے جگہ وہاں میں قسم لوں گا، جگہ نہیں ہے ابھی تو لیکن بتا رہا ہوں میں فلو یار تو گولڈن ہینڈس میں جو ہے میں پلاٹ لوں گا، قسم کھا لیا، زمین خریدنے کی قسم کھایا آپ ایک ایریا میں. پھر بعد میں آپ کو کسی نے کہا بھائی اس سے صحیح، اس سے اچھی زمین ایک دوسری جگہ ہے اور اس سے اچھے داموں پہ، تو اب کیا کرنا؟ آپ قسم کھائے تھے، آپ خریدتے بول کے وہاں جا کے آپ توڑ دیجئے قسم. یہ جائز ہے نا بھائی، یہاں لینا وہاں لینا ضروری ہے، وہیں لینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کسی چیز کے لیے، پھر مجھے نظر آتا ہے کہ دوسری چیز اس سے بیٹر ہے، تو میں اپنے قسم کو توڑ کر کفارہ دے دیتا ہوں، وہ دوسرا کام کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قسم کھاؤ کسی چیز پھر تمہیں نظر آئے کہ اس سے دوسری چیز زیادہ بہتر ہے تو تم فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اللہ اکبر، تو وہ کرو جس میں خیر ہے، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو کفارے کی دلیل ہوگی۔ دیکھیے خیر کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیے کہ خیر اگر دوسری جگہ ہے، آپ کو پہلے خیر نہیں معلوم تھا، ایک کام آپ کر رہے تھے جو ٹھیک تھا، اس سے زیادہ خیر کسی اور کام میں نظر آیا آپ کو، تو قسم بھی کھا لے تب بھی چھوڑ دو اس کو، وہ کام کرو جو جس میں خیر ہے اور اس کا کفارہ دے دو۔ خیر کی اتنی اہمیت ہے، لہٰذا ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ خیر پر رکھے، اور خیر کا کام کرنے کی اور خیر پھیلانے کی اللہ ہمیں دو، کیونکہ شر پھیلانے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، پورا الیکٹرانک میڈیا بھرا پڑا ہے اس میں، لیکن خیر کتاب و سنت کی صحیح تعلیم پھیلانا بہت بڑی نعمت ہے آج کے زمانے میں۔ مفتاح الخیر، اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائے، طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاح الخیر، خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے خیر پھیلانے والا بنایا، خیر کو نشر کر رہا ہے وہ لوگوں میں۔ اللہ، تو یہ کفارۃ الیمین کی دلیل ہوگی۔ اب کفارہ ہے کیا؟ کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ، کفارۃ الیمین فیہا تخیر و فیہا ترتیب۔ یہ جو کفارہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے، ایک کیا بولیں گے اس کو، تخیر کو، چوائس، آپ اختیار کرنا یہ یا یہ، اور ترتیب بھی ہے، دو چیزیں ہیں، تخیر ترتیب، سمجھے بات کو۔ ایک چوائس ہے آپ کے پاس، اے بی سی، آپ کی مرضی، اے یا بی یا سی، آپ کی مرضی، آپ اے لیجئے یا بی، یہ ایزی ہے نا سمجھانا، اے بی سی سمجھا رہا ہوں میں، اے بی سی، اس میں سے کیا چاہیے عبدالوارث، اے یا بی یا سی؟ اے، سی بولو، مرضی، ہاں اب بولو، سی بی اے، سب صحیح، آپ کو چوائس ہے اس میں سے۔ ایک ہے اس میں ترتیب مطلب سیکوینس، اگر قسم آپ نے توڑ دی تو اب جو چوائس ہے اے بی سی جو میں بول رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ سنیے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں آپ، یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں۔ یہ کیا ہے؟ چوائس ہے آپ کے پاس، 10 1 ایسا یاد رکھنے کے لیے، 10 10 1، 10 کیا، 10 10 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں، یا بول رہا ہوں میں، یا مطلب چوائس ہو گئی نا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا، یا یہ چوائس ہے۔ اگر یہ 3 بھی نہ کر سکیں، اب ترتیب ہے، یہ 3 کاموں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے آپ، نہیں، فائنینشیل حالات نہیں ہے کہ ہم کسی مسکین کو 10 مسکین کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی حالت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، جب کھانا نہیں کھلا سکتے تو کپڑے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے آپ کے پاس، اور غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہے؟ 3 دن روزہ رکھنا، یہ ترتیب ہے۔ پانی نہیں رہے تو پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا، یا پانی رہے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ترتیب، سیکوینس، یا سیکوینس نہیں بولیں گے اس کو، سیکوینس میں کیا ہے؟ ہاں مطلب یہ یا یہ ہو تو یہ نہ ہو تو یہ کام کرنا ہے۔ یہ ترتیب کو سائڈ میں رکھیے، میں بھی ایک مثال دوں، پانی ہو تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو قسم کھا لیے تو آپ کے پاس، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے میں قسم کھا لی، عورت ہوتی، عورتیں زیادہ قسم کھاتے کیا؟ مرد اور سب جگہ ہے بھائی، ہر چیز میں مرد عورت دونوں ہے، جنت میں بھی مرد عورت ہے، دنیا میں بھی مرد عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی عورت یا کسی مرد نے قسم کھایا کسی کام کے کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اپنی قسم کو توڑ دیا، میں قسم کھاتی ہوں میں وہاں نہیں جاؤں گی، چلے گئے، میں قسم کھاتی ہوں میں یہ روٹی نہیں کھاؤں گی، کھاری روٹی، میں قسم کھاؤں گی ان کے گھر میں کبھی دعوت نہیں کھاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں میں یہ نہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے
उस घर में खत्म नहीं रखूंगा, या दामाद की फिर गई, दामाद ने कहा कसम खो अल्लाह की ससुराल में खत्म नहीं रखूंगा मैं, कसम खा लिया जोश में, गुस्सा आ गया, कसम खा लिया ससुराल में खत्म नहीं रखने। उसके बाद में मामले ठीक हो गए, ससुराल में जाके बैठ खाना, अरे कसम तोड़ दी, तो मतलब क्या करना, रोजे रख लेंगे, सबसे इजी। नहीं समझ, रोजे रख सकते हैं, क्या करेंगे फिर 10 एक वाला काम तखीर, आप 10 मिस्किनों को खाना खिलाइए। आप खाना खिला सकते हैं, हाँ खिला सकते हो, 10 मिस्किनों का 50 मिस्किनों को खाना खिला सकते हैं, तो 10 को खाना खिलाइए। ये है, आप नहीं खिला के रोजा रख रहे हैं, ये तरतीब नहीं है, ये कफारा नहीं है। कफारा क्या होगा, 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, या 10 चॉइस दूसरा मिस्किनों को, या इसमें आपको इख्तियार है। ये तीनों काम नहीं कर सकते, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ना है, समझ में। अब यहां छोटा सा समझिए, जो 3 तरतीब ये चॉइस है, उसमें पहले 10 मिस्किन को खाना खिलाना। तो एक मिस्किन को कितना खाना खिलाना, निस्फ सा उलमा कहते हैं, मतलब एक वक्त का पेट भर खाना खिलाना उसको, ठीक है, जो हम खाते हैं वो, जो हम खाते हैं वो, ठीक है। मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, देखिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है फकफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकिन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम। ये कसम खाने का कफ़ारा ये है, मतलब तोड़ने का ज़ाहिर है कि तुम 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ उस दर्जे का औसत जो तुम अपने घर वालों को खाना खिलाओ। घर में क्या है, कभी मंदी आ जाती, जिस दिन तनख्वाह आ गई फुल नहीं रहता, फिर वो किस पे, फुल तवीज पे चले आ रहे, मंदी फुल तवीज, बीच का क्या है, जो भी है, तो आप हाई भी नहीं मामूली भी नहीं, औसत दर्जे, क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मली आप क्या खाते घर में। नहीं, कभी कभी हम लोग मंदी में खाते, बकरा सीधा जाके काट के लाके भुन के शुरू हो जाते हम लोग छत पे। हाँ नहीं, ये तो हाई होगा, नहीं रहते अरे दाल पका लेते, गोश्त मुर्गी नहीं तो दाल पे रहते हम लोग, दाल खा लेके गुजर लेते। नहीं नहीं, ये नहीं, ये हाई और लो हो गए। बीच का क्या है, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हम जो है टमाटर गोश्त खाते, भिंडी खाते, मैखालिया खाते, फला खाते, ये खाता। तो दरमियानी जो खाना आपका है वो खाना खिलाइए मिस्किन को, ठीक है। कपड़ा पहनाने का जो है चॉइस कफारा कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाना, जब मिस्किन कौन है वो भी मसला है नहीं हमारी नजर में जो मिस्कीन है वो मिस्कीन है। अब रमजान भी आ रहा, खैर ये लफ्ज जरूरी है कि एक्सप्लेन कर दूं मैं। आपकी नजर में जो मिस्कीन है वो मिस्कीन है, या शरीयत की नजर में, इस्लाम की नजर में जो मिस्कीन है वो मिस्कीन है। आपके खाला के घर से आया दिन नहीं आया ना, आपके खाला के घर से आया, मेरे खाला के घर से भी नहीं आया। मेरी एक खाला है अबू धाबी में रहती है, मेरे खाला के घर से नहीं आया दिन, आपके खाला के घर से आया दिन नहीं, फिर कहां से आया दिन। शरह सुन्ना में इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते व अलम रहमकल्लाह इन्न दीन इन्नमा जाअ मिन, आप जो समझ रहे वो दीन नहीं है, अल्लाह ने जो नाजिल किया है, बोलिए भाई, आप अपने दिमाग से दीन को समझेंगे, यही तो मसले होते हैं। जो अल्लाह ने नाजिल किया है वो दीन है। आप समझ रहे नहीं भाई नो मिस्किन है तो फिर और कौन मिस्किन है, ये आप समझ रहे हैं। आप समझने से मिस्किन नहीं हो जाता वो शख्स, शरीयत की नजर से मिस्किन देखना। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप रमजान में बताऊंगा मैं इसको तफसील से, या रमजान से पहले या रमजान में जब दर्स आ रहे हैं ना, दर्स होते हैं रमजान की, पता है मिस्किन वो नहीं है जो दरवाजा खटखटाए और लोगों से मांगता फिरे। मिस्कीन वो है जो नीडी है, जरूरतमंद है, अक्लमंद समझदार लोग उसको पहचान लेते हैं कि नहीं ये मिस्किन आदमी, उसको पहचान लेते हैं। देखिए कितने, जो दरवाजा खटखटाए या जो मांगे, लुकमा लुकमतैन लफ्ज है, एक रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, मांगता है वो मिस्किन नहीं है। मिस्किन वो है जिसको अक्लमंद लोग पहचान लें, जो मांगते ना फिरे, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता है, रोटी के लिए दरवाजा खटखटाता नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है ये।
لہٰذا یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. اکثر لوگ اس میں کر بھائی زکوٰۃ نکالنا ہے, مسکین کو دینا ہے, زکوٰۃ دیتے نا مسکین کو. اب رمضان آ رہا تو زکوٰۃ کے مسئلے آتے ہیں نا اکثر, بھائی مسکین کو دینا, ارے ہمارے پاس فلاں مسکین ہے بھائی, ارے وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے مسکین ہے بھائی, وہ اسکول کے بچے مسکین ہے بھائی, وہ ہمارے فلاں پھپھو کی بچی جو ہے انہیں مسکین ہے عورت بچی, وہ ہمارا خالہ کا بیٹا جو ہے مسکین ہے. کیا وہ شریعت کی روح سے مسکین ہے یا آپ کو سمجھ رہا مسکین ہے؟ آپ جو سمجھے وہ دین نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیز ہے وہ دین ہے. تو مسکین سمجھنا بہت ضروری ہے. چلیے اچھا, یہاں دوسری بات جو بتا رہے ہیں کہ کپڑا پہنانا, کتنا کپڑا, تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں اتنا کپڑا جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, وہ کپڑا جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے. نماز ادا کرنے کے لیے کتنا کپڑا چاہیے, فقہی مسئلہ بھی. ہاں, مرد کے لیے الگ, عورت کے لیے الگ, دونوں کے لیے سیم الگ الگ ہے. مرد کے لیے کتنا کپڑا چاہیے جس سے نماز ہو جاتی ہے, دیکھیے پتا کیجیے. ہمارے پاس آج کل کیا سوال کرے تو جواب, آپ بولے جواب دیجیے, کون دے رہا ہے؟ آواز آ رہی تھی پیچھے سے. 4 گز کہاں سے لائیے, بولتے اس تو ہے نا, نہیں محمد بھائی اللہ جزائے خیر. ہاں, کپڑا آپ کے سطر کو ڈھانک دے, سطر کو ڈھانک دے وہ کپڑا, ٹھیک ہے. گھٹنے سے سطر کیا ہے مرد کا, یہ دیکھنا پڑے گا, اس سے سمجھ میں آئے گا, کیونکہ سطر ضروری ہے نا نماز میں, صلاح میں. تو مرد کے لیے سطر کیا ہے, گھٹنے سے کیا گھٹنا بول رہا ہوں میں, ناف نہیں جی, کمر. ناف تو یہ ہے, کمر سے گھٹنے تک, اور یہ کندھے بھی ڈھکے ہوئے. اب پہلے یہی تھا, اب بعد میں جو ہے آج ہم سب 4 کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہاں 4 ہے, توپ پہ دیکھ رہا ہوں. ہاں جی, ہمارے پاس انڈر گارمنٹس الگ ہے, اپر گارمنٹس الگ ہے. 4 کپڑے ہیں ہمارے پاس جی. 4 کپڑے کیسے, شرٹ, میں عام بات کر رہا ہوں, مرد جو ہے ٹی شرٹ, اندر بنیان ہے, 2 ہو گئے, انڈر ویئر ہے, پھر اوپر سے پینٹ, کتنے ہو گئے 4. توپ پہننے والوں کے پاس بھی 4 ہی ہے, ایک توپ, اندر دوسرا بنیان, پھر انڈر ویئر, پھر پجامہ, کتنے ہو گئے 4. اب سوال صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, سوال 2 کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے, 1 کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے, یس, میں صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. مسئلہ بڑا مسئلہ ہے بھائی سمجھنے کا. بابا بولے ارے شیخ بول دیے خالی توپے بھی پڑھ لے سکتے, بولتے پھر وہ آپ سمجھے, میں نے بولا. ایک آدمی صرف 1 توپ پہنا, اندر کچھ بھی نہیں ہے پہنا, مثال اس کے پاس نہیں ہے کپڑے, انڈر گارمنٹس نہیں ہے, پیجامہ بھی نہیں ہے, صرف توپ ہے, نماز ہوتی نہیں ہوتی پہن, فقہی مسئلہ, ہوتی نہیں ہوتی نماز. ارے یہ آپ مرد کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, ایک عورت کے پاس 1 کپڑا ہے, کتنا, کیا عورت 1 کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مشہور ہے حدیث ہے, ہاں پڑھ سکتی ہے, بشرطے کہ اس کے ظاہر قدم یا قدم اس کے پیر چھپ جائیں, کور کر دے رہے ہیں, لمبا ہو جو پیروں کو ڈھانک دے. الحمدللہ بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, آج شاید ہی کوئی ہوگا جس کے پاس جو ہے 1 کپڑا ہے, 1 توپ ہے, کچھ بھی پیجامہ بھی نہیں ہے, بنیان بھی نہیں ہے, خریدنے بنیان سستے ملتے, 10 ریال میں ملتے شاید نا بنیان, ہاں پھر وہ آفروں میں الگ رہتے ہو. آج کل اللہ نے اتنا کرم کیا ہے, ہمارے پاس نعمت ہی نعمت ہے, لیکن قدر نہیں ہے نعمتوں کی. کتنے کپڑے آپ کے گھر میں, خواتین کے پاس کتنے کپڑے ہیں. نبی سب سے سوال کیا گیا, عورت 1 کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, بشرطے کہ اس کے پیر, یہ ظاہری قدم بولتے ہیں اس کو, یہ پیر کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ کور ہو جائے تو پڑھ سکتی ہے وہ نماز. تو کہتے ہیں کہ یہ 10 مسکینوں کو کپڑا دینا جو کفارے میں ہے, یہ کتنا کپڑا دینا پڑے گا, 10 مطلب 10 نا, تو اتنا جس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہو. ٹھیک ہے, چلیے تیسری چیز کیا ہے, غلام آزاد کرنا. جمہور نے کہا کہ اگر ایمان والا ہو, مسلمان غلام ہو تو بہتر ہے, جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے اسی آیت کی کہ انہوں نے پڑھا فصیام ثلاثۃ ایام, نہیں دوسرا. تو وہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ غلام آزاد کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو, کافر نہ ہو, غلام ایمان والا ہو تو یہ 3. اگر
تو اللہ اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہتے ہیں علماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی ذکر کی ہے اس میں. 3 ہے نا, شروع جو کیا اللہ نے پہلے کیا ہے, چوائس جو دی گئی ہے بھائی 3 کیا ہے, پہلے 10 مسکینوں کو ایک وقت کا پیٹ بھر کر ایک وقت کا کھانا کھلانا, ایزی ہے. اس کے بعد کپڑا خریدنا پڑتا ہے ویسے, اس کے بعد غلام آزاد کرنا, لیکن ایزی کیا ہے سب سے, کھانا کھلا دیجیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے, استطاعت نہ ہو, دیکھیں کیونکہ قرآن میں ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ, اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کی, کس کی, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں ہے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینے کی استطاعت نہیں ہے, یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تو وہ 3 روزے رکھے. اب ان 3 روزوں کے بارے میں شرط یہ ہے کہ وہ کنٹینیو ہو. آج ایک رکھے, 15 شعبان کو ایک رکھے, 29 شعبان کو ایک رکھے, ایسا نہیں, کنٹینیو 3 روزے رکھنا ہے. یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو علماء نے ذکر کیا ہے, جمہور نے, کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے. میں نے قرآن میں تو ابھی آپ قرآن اٹھائیے تو یہ جو آیت ہے نا اس میں فصیام 3 ایام ہے, لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے فصیام 3 ایام متتابعہ, کنٹینیو رکھیں آپ. تو معلوم ہوا کفارہ کیا ہے, کفارہ یہ ہے قسم توڑنے کا کہ انسان جو ہے پہلے اس کے پاس چوائس ہے, اس کے بعد ترتیب, چوائس ترتیب دونوں ہے. نمبر چوائس کیا ہے, یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے, یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے, 10 مسکینوں کو کپڑا دے, یا ایک غلام آزاد کرے. اگر یہ تینوں بھی کام نہیں کر سکتا, نہ کھانا, نہ کپڑا, نہ غلام, تو اس کے پاس کیا ہے, روزہ رکھ. نہیں میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, 3 ایسا کوئی بول سکتا ہے, روزے تو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. اسی لیے شیخ نے بڑی اچھی بات ذکر کی ہے. عوام میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ انسان جب قسم توڑ دے تو اس کے پاس چوائس ہے, یا تو تینوں میں سے کام کرے یا روزہ رکھے. یہ غلط ہے, چوائس نہیں ہے. روزہ اور باقی کے تینوں میں چوائس نہیں ہے, تینوں میں چوائس ہے خالی. وہ نہیں ہونے کی صورت میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. پھر سوال ایک یہ بھی ہے, کیا انسان قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے یا پہلے کفارہ دے بعد میں توڑ دے؟ تو کہہ رہے دونوں جائز, توڑ کے کفارہ دے دے یا کفارہ دے کے توڑ دے. دلیل صحیحین کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قسم کھاؤ اور دیکھو کوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس سے بہتر کوئی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے, تو وہ جو بہتر چیز ہے اس کو کرو, اور دیکھیں بہتر کام کرو اور کفارہ دو. تو کام پہلے کیا ہوا, کفارہ ہوا یا کام ہوا؟ پہلے کام ہوا, اس کے بعد کفارہ. یہ دلیل. اسی طریقے سے ایک ابو داؤد کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قسم کھاؤ اور دیکھو کہ کوئی دوسری چیز اس سے بہتر ہے تو کفارہ دے دو, پھر کیا کرو, وہ بہتر چیز کرو. یا کیا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے. تو دونوں روایتیں موجود ہیں, صحیحین کی ایک سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو تقدیم تاخیر کفارے میں جائے. تقدیم تاخیر سمجھ رہے ہیں, پہلے کفارہ دو یا بعد میں کفارہ دو. چلیے, اس کے بعد ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا کر جو ہے اس کو پورا کرنے میں جو ہے وہ قسم کسی نے کھا لی, ہم کو پتہ چل گیا اس آدمی نے یا اس عورت نے قسم کھا لی, کیا ہم اس کی مدد کریں اس قسم کو پورا کرنے میں؟ ایک آدمی نے قسم کھایا کہ میں وہاں جاؤں گا, کوئی بھی چیز کی قسم کھائی تھی, یہ کام میں کروں گا. اب وہ کام کرنے میں کیا ہم اس کی, جائز کام ہے, حلال مباح جائز کام, کیا ہم اس کی ہیلپ کریں؟ جی ہاں. دلیل براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براء بن عازب صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا. کتنے؟ 7 کاموں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. کیا ہے 7 کام؟ نمبر 1 بیمار کی عیادت, تیمارداری. نمبر 2 جنازے میں شریک ہونا. نمبر 3 اچھی چھینک, الحمدللہ بولے تو یرحمک اللہ بولنا, یرحمک اللہ بولنا. 3 اور قسم پورا کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کرنا. 4 مظلوم کی مظلوم کو کیا مارنا, بولو پھر, مظلوم کی مدد کرنا. 5 دعوت دے اگر کوئی تو اس کو قبول کرنا. نمبر 7 سلام پھیلانا, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, سلام عام کرنا. ٹھیک ہے, چلیے. اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. کیا انسان ایک کام کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ قسم کھایا؟ سن رہے؟ ایک
کام کرنے کے لیے انسان نے ایک سے زیادہ مرتبہ قسم کھائی پھر توڑ دیا ہو تو اب کیا، مثال کے طور پہ ایک کام کرنے کے لیے اس نے 5 مرتبہ قسم کھائی، اب اس نے قسم کھا کے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، کر دیا ہوگا، اب 5 کفارہ دینا یا 1 دینا؟ معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے تو بولیے بھائی، یہ نہیں چلنا ہے، وہی تھا مسئلہ۔ سوال کا جواب کب دو؟ جب علم ہو تو، یہ نہیں چلنا، یہی سے تو مسئلے ہو رہے۔ خوارج بھی یہی سوچے، ارے اتنے بڑے بڑے گناہوں پہ اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، کیسا مسلمان باقی رہتا وہ، ہے نا فراز بھائی؟ پڑھے نا پر کیسا؟ انہوں نے سوچا بھائی بڑے گناہ کرنے پر یہ اللہ بول رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعیدیں ہیں، اللہ کی وعیدیں ہیں، پھر انہیں ایمان والا کا ختم پایا، سوچ کے کیا بول پایا؟ تو ایسا سوچنا نہیں معلوم، بتائیے علم دیجیے، ہم کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم، آپ علم دیجیے ہم کو، سب آپ سمجھائیے، ہم سمجھیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے، سمجھ؟ تو کوئی بول دیا شاید بیچ میں سنا نہیں، ویسے ایک کام کے لیے اگر 5 مرتبہ آپ نے قسم کھائی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کفاراش علماء کہتے ہیں ایک ہی دیں گے، 5 مرتبہ کفارہ نہیں دیں گے، وہ جو ایک کام کے لیے آپ نے 5 مرتبہ قسم کھائی تھی اور وہ کام تو وہ قسم توڑ دی تھی آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیے مثال کے طور پر، اچھا یہ ایک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں؟ جس نے بولا میں وہ گھر میں نہیں جاؤں گا قسم اللہ کی، میں سسرال میں قدم نہیں، سسرال کی بیان پر نہیں ڈالا مثال، دوسری مثالیں بھی دینا ہے، مثالوں میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ سسرال کا چھوڑیے، کیا ہے، میں فلاں محلے میں نہیں جاؤں گا، قسم کھا رہے ہیں، قسم 5 مرتبہ میں وہ محلے میں نہیں جاؤں گا، وہ محلے میں نہیں جاؤں گا، وہ محلے میں نہیں جاؤں گا، 5 مرتبہ، اس کے بعد گاڑی لے کے چلے گیا، بعد میں قسم کھا لیا نہیں جاؤں گا، بعد میں جا کے کیا کرا؟ وہاں چلے گیا، اب کیا کرنا؟ 5 مرتبہ قسم کھایا، 5 مرتبہ کفارہ دینا، ایک، سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا، کئی چیزوں کے لیے الٹا، کئی کاموں کے لیے اس نے ایک قسم کھائی، کفارہ کتنا دینا؟ جیسے مثال کہتے ہیں واللہ لا آکل ولا اشرب ولا البس، قسم کا، قسم اللہ کی میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کپڑا پہنوں گا۔ کتنے کام؟ 3 کام نہیں کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ کھانا نہیں کھاؤں گا، کپڑا نہیں پہنوں گا، پانی نہیں پیوں گا، چائے نہیں پیوں گا، سوچو مت، کھانا نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا، اور جینس نہیں پہنوں گا۔ بریانی کیا بھی بولا؟ جب سارا نہ جواب نہیں دیتے، بریانی رہتی چما رہا۔ 3 چیزوں کے، 3 کاموں کے لیے اس نے قسم کھائی، ایک، اس کے بعد توڑ دیا، کھایا بھی، پیا بھی، کپڑے بھی پہنا، اب کیا کرنا؟ کفارہ ایک دے گا یا پورے؟ کہتے ہیں ایک ہی کفارہ ہے، اس کی ایک ہی کفارہ ہے، البتہ تیسری حالت، الگ الگ چیز کے لیے الگ الگ قسم کھائی اس نے، ظاہر ہے یہ تو معلوم ہے جواب سب، الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ قسم کھا کے توڑ دیا، تو پھر الگ الگ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے کئی قسم کھائی، ٹھیک ہے، ایک کام کے لیے، اور کفارہ دینے سے پہلے اس نے کیا کرتا، تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، سب سے صحیح قول یہ ہے کہ ایک کام ان کانت علی فعل فکفارہ، اگر ایک کام کے لیے اس نے کئی قسم کھائی تھی تو ایک ہی کفارہ ہوگا، اگر الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ قسمیں کھائی تو الگ الگ کفارے اس کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ایک اور ایک سوال، قسم کھا لیا کوئی کام نہیں کروں گا، بھول کے وہ کام کر دیا، قسم کھا کے بھول گیا، یا قسم کھا کے اس کو زبردستی کیا گیا وہ کام کرنے پر، اب کیا کرنا؟ کفارہ دے گا۔ جیسے بھول گیا کہ میں کافی نہیں پیوں گا بول کے قسم کھا لیا، بعد میں جو ہے حارث بھائی بولے چلو ذرا موسم ٹھنڈا ہے میں آپ کو ایک اچھی کافی پلاتا ہوں بول کے حارث بھائی لے جا کے اس کو کافی پلا لی، ہاں بھول گیا، پینے کے بعد ارے حارث بھائی میں قسم کھایا تھا جی کفا یہ کیا بولتے ہیں میں کافی نہیں پیوں گا بول کے آپ پلا دیے بھیا، حارث بھائی بولے میں نہیں مانوں گا آپ کا، نہیں میں کھایا تھا یاد آ گیا، اب کیا کرنا؟ بھول گیا، بولیے لم یحنث، اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایک اگر اس کو بائی فورس ایک
دوست نے قسم کھائی کہ میں جو ہے اب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، بہت بحثاں ہو رہے ہیں، بہت لڑائیاں ہو رہے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لیں، اب گروپ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد دوستوں اس کو پکڑے، بولے کھاتا نہیں کھاتا، بائی فورس اس کو کھلائے، تو قسم کا کیا کرتا کر لے، ہم کو نہیں معلوم، دوستی باقی رکھنا ہے، یہ سب چیزاں صاف کر دی، نہیں قسم اسے نہیں میں قسم کھاتا نہیں، بائی فورس اس کو نہیں کرے تو مار دیتے، پھینک کے آ جاتے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے دولہے کو غائب کرتے تھے بعض بچے پہ، بعض بچے دولہا غائب، غلط حرکت ہے۔ بعض دوست دولہے کو نکاح کی رات میں غائب کر دیتے تھے، اب گھر والے پریشان، کہاں ہے دولہا، کل آتے، آؤٹ آف سٹی لے کے چلے جاتے، شہر سے باہر، اب انہیں تڑپنا، ستاتے تھے، غلط طریقہ ہے یہ سب، تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ لوگ بولتے یہ اس سے اچھی کوئی رات نہیں ہے اس کو ستانے کی، بلکہ بہرحال اللہ ہدایت دی، یہ سب غلط چیزیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، ظاہر بات ہے، وہ بھی دولہے کو دے رہے، وہ بھی جس دن نکاح ہوا اس دن دے رہے، بہرحال تو یہ غلط ہے، اس سے کفارہ نہیں ہوگا بائی فورس اگر کسی کو جو ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا، اللہ اکبر، اللہ کا کلام، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اگر بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کو مت پکڑ، تو ہم کو مت پکڑ۔ اور آپ جانتے ہیں بائی فورس بھی کوئی کام کیا جائے، حتیٰ کہ کفر کروایا جائے کسی سے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ چلیے اس کے بعد قسم کی حفاظت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی لاج رکھو۔ ایسے انسان بار بار ہر چھوٹی بڑی چیز پر قسم، میں قسم کھا رہا ہوں یہ نہیں کام کروں گا، میں قسم کھاؤں گا یہ کام کروں گا، قسم 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 نہیں، اپنی قسموں کی لاج رکھو، جب اس کی اشد ضرورت پڑے تب قسم کھاؤ، ورنہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب جلد بازی سے کام انسان نہ لے، جلد بازی سے فیصلہ کرو، قسم کھلا کوئی میں تعلق نہیں رکھوں گا اپنے دوست سے، قسم کھا کے میں وہاں نہیں جاؤں گا، قسم کھا کے میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، قسم کھا کے میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں میں وہ گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ ارے بھائی جلد بازی سے انسان کام نہ لے بلکہ احتیاط کرے۔ اچھا یہاں آخری میں ایک بڑا اہم مسئلہ بتاتے ہیں، بعض لوگ قسم کھا کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہیلا بازی سمجھتے ہیں؟ ہیلا کیا بولتے کہ ہیلا منڈی بہت ہیلا ہوگا، آپ منصوب سمجھا دیتے بعد میں انگلش میں، ہیلے کو کیا بولتے ہیں ان کو سمجھا، ہیلا بولا میں بھی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہیلا کیا ہے؟ ایک انسان نے قسم کھائی کہ جو ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گا، ٹکڑا کھا لیا، نہیں روٹی نہیں کھاؤں گا بلکہ قسم کھایا، اس کے بعد اب خواہش ہے روٹی کی، قسم کھا لیا میں میری پسندیدہ چیز روٹی نہیں کھاؤں گا، اب کیا کیا روٹی رہتی نہیں پورا کھا کے ٹکڑا چھوڑ دیا، میں روٹی نہیں کھاتا ہوں بولا، کھایا پوری روٹی میں، واہ ایسا ہیلا بولتے اس کو، ہیلا مطلب بہانا، بہانا نہیں بولتے، ہیلا بولتے اس کو۔ ایک آدمی نے کیا کہا میں 1 سال تک وہ گھر میں نہیں جاؤں گا، قسم اللہ کی میں 1 سال اس گھر میں نہیں جاؤں گا، تو نہیں گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 سال میں کتنے دن رہتے جلدی بولو؟ 364 دن نہیں گیا، اس کے بعد چلے گیا ایک دن، میں 1 سال بولا تھا، نہیں سوری 360 کیا گیا، ایک دن نہیں گیا، تو سال بولا تھا میں، سال ہوا نہیں ہوا، یہ کیا بولتے اس کو؟ ہیلے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں کھاتا ہوں بول کے ایک نہیں والا، میں بریانی نہیں کھاتا ہوں بولا، میں روٹی نہیں بولا، روٹی کھایا میں 1/3 تو کیا 3/3 حصہ کھایا، کیا بولتے اس کو، اکثر حصہ کھایا میں، تھوڑا چھوڑ دیا، یہ کھایا تو روٹی کھایا بولتے اس کو، میں روٹی کہاں کھایا، ہاں قسم میری ہے برابر، واہ میں سال نہیں جاتا ہوں بولا، سال ہوا نہیں ہوا، خلاص 6 مہینے جا کے 6 مہینے چھوڑ دیا، واہ اس کو بولتے ہیلا۔ وہ کرتے تھے دیکھو، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کیا بولا تھا؟ شکار نہیں کرو، تو جمعے کے دن کیا کر دیا؟ کٹا اٹا بنا کے پورا ریڈی رکھ لیا، سیٹرڈے کو کٹا بنا کے، سیٹرڈے کو، سنڈے کو کیا کرے؟ اللہ نے سیٹرڈے کو بولا، منع کیا، تو سیٹرڈے کو تھوڑی شکار کیے ہم، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیلا، بہانے۔ اسی طریقے سے ایک انسان، ایک اور ایک طریقہ خطرناک کیا ہوتا ہے، انسان قسم کھاتا ہے کوئی کام نہیں کروں گا، دوسروں سے عبدالوارث یہ کام کر دو جاؤ جا کے، میں بولا تھا میں قسم کھایا، میں عبدالوارث کو نہیں ہوں، عبدالوارث کو نہیں کھایا، عبدالوارث کو آرڈر دے دی جا کے وہ کام کر کے آ جاؤ،
وہاں جا کے آ جاؤ بھائی یہ کیا ہے، آپ قسم کھا کے خود نہیں کر کے دوسروں سے کام کروا رہے ہو، وکیل بنا دیا ان کو اس کام کے لیے. تو یہ سب کیا ہے، بہانے ہیں. اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور ایسے ہیلے نہ کرے. اس کو کہتے ہیں ہیلا. کیا کہتے ہیں؟ ہیلا. ہیلا سازی، ہیلا کہتے ہیں اس کو. بہرحال تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہ کچھ کفارے کے متعلق ضروری باتیں تھیں جو اللہ جزائے خیر دے. یہاں مصنف شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسموں کی لاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قسموں کی حفاظت کرے گی، توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد جو اہم چیپٹر ہے وہ منت. معلوم منت، نظر اور منت کے احکام. یہ ایک چیپٹر ہے. اسی کے ساتھ یہ کتاب ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ. کتاب مطلب وہ جو مین چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آئندہ درس اسی پر ہوگا، نظر اور منت کے احکام. ٹھیک ہے. اور ہو گئی ہے نا؟ تو بات آخری میں ایک نصیحت یہ تھی تھوڑی سی کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں 10 شعبان ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے ایام ختم ہو رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ بس 19-20 دن کے بعد انشاءاللہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے. تو عام طور پر جو ہے انسان جو ہے اس مہینے میں غافل رہتے ہیں عبادتوں سے، اطاعتوں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور ترک کی حدیث بتانا چاہ رہا ہوں، سن لیجیے. اس کے بعد نکلتے ہیں نماز کے لیے انشاءاللہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ٹھیک ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے. اسامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں جو ہے روزے زیادہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ اکثر اللہ کی عبادتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے، اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اور بھی روایتیں موجود ہیں کہ اکثر ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے، پورا مہینہ تو صرف رمضان کا رکھا لیکن اس مہینے کے میکسیمم ڈیز، اکثر ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. یہی سنت ہے. اور وہ کیا مناتے ہیں؟ 15 شعبان نہیں 18 شب برات. کب مناتے ہیں؟ 18 شعبان 15 شعبان 15 آ رہی ہے شاید. ہاں. تو 15 شعبان کو جو شب برات مناتے ہیں، شب معراج، شب برات، میلاد النبی اور کوئی شبہ ہیں، تو یہ سب کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہی کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ آخری ایک بات آپ کو بتا دوں، بولنا نا، یہ کیا کھائے ابھی آپ؟ گلاب جامن کھائے. اور کیا پیے؟ آپ سوچے ہوں گے یہ دونوں کی اچانک آمد جو ہوئی آج، یا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں، اللہ جزائے خیر دے. نمبر 1 جو ہے ہمارے شاگرد حذیفہ نہیں آئے شاید نوشا. تو حذیفہ کی جو ہے الحمدللہ شادی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. جو حارث بھائی کے بھتیجے ہیں، بھائی جان کے بیٹے ہیں نئے بھائی، تو وہ جو ہے حنظلہ کے بڑے بھائی ہیں. تو حذیفہ کی الحمدللہ شادی ہو گئی ہے انڈیا میں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں برکت دے، اللہ ان کو خوشیاں دے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ایک خوشی تو یہ ہے، 2 خوشیاں ہیں سر، 2 چیزیں اس لیے آپ کو نظر آ رہی ہیں، کھانے کی چیز، پینے کی چیز. ایک حذیفہ میاں کا جو نکاح اور شادی ہو گئی وہ، اور الحمدللہ ہمارے عظمت بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے چونکہ ان کی میٹنگ ہے ضروری اس لیے نکل گئے. عظمت بھائی کی جو بیٹی ہے ان کو بیٹی ہوئی ہے، نواسی ہوئی ہے ان کی، بلکہ ہمارے ان کی پوتری ہے. تو الحمدللہ جو ہے وہ ایک خوشی. تو 2 خوشیاں اس گھر میں ہوئی ہیں، ایک تو نکاح ہوا ہے، ایک اللہ نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے. تو نکاح بھی ایک بہت اچھی خوشی کی بات ہے اور بیٹی بھی بہت اچھی خوشی کی بات ہے. تو یہ 2 خوشیوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. آپ دعا کیجئے کہ جو شادی ہوئی ہے اس میں اللہ برکت دے، اور جو بیٹی ہوئی اللہ تعالیٰ وہ بیٹی کو والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. کل صبح دعوت سینٹر میں کلاس ہوگی جیسے کہ ہر جمعہ ہوتی ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے دین کو، قال اللہ قال رسول کو سننا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور رمضان کی جو آمد ہے، اللہ تعالیٰ یہ مہینہ جس کا ہمیں بےتابی سے انتظار ہے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو پانے والا اور اس مہینے کی قدر کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و
अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।